بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ جون کی 10 تاریخ ہے اور ہماری کرکٹ ٹیم نے جو گزشتہ شب کر دیا ہے اس پر 4 حرف اور کیوں ہوا ہے، اس کے کچھ اشارے سامنے آ رہے ہیں، کچھ مزید سامنے آئیں گے، اور سامنے کیسے آئیں گے اس کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ محسن نقوی نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، اور محسن نقوی نے بتائی ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک لطیفہ ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ شاہد خان آفریدی نے کیا کہا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس شکست میں کون سا کھلاڑی مشکوک ہے کہ اس نے یہ میچ ہروایا ہے، اس نے جانتے بوجھتے یہ میچ ہروایا ہے۔ ایک کھلاڑی اس شکست میں مشکوک ہے، اور یہ اب باضابطہ طور پر پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز پر پروگرامز میں کہا گیا ہے، کہا جا رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ 120 رن نہیں بنا سکا، 119۔ انڈیا کو ہم نے ریسٹرکٹ کیا، 119 سے آگے نہیں جانے دیا، اس سے پہلے بھی ہم روک سکتے تھے، لیکن انڈیا نے 119 رنز بنائے۔ 120 رن، ہر گیند پر 1 رن چاہیے تھا پاکستان کو، آسان ترین کام تھا۔ یہ T20 میں انڈیا کا سب سے کم اسکور تھا، اور ہم یہ میچ بھی 6 رنز سے ہار گئے۔ یہ میچ ہارنا مشکل تھا، لیکن ہم نے کر دکھایا۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ جیت مشکل تھی، لیکن ہم نے کر دکھایا۔ یہ میچ ہارنا مشکل تھا، لیکن ہم نے کر دکھایا۔ عماد وسیم کا نام آ رہا ہے، عماد وسیم کا نام آ رہا ہے کہ عماد وسیم نے یہ میچ ہروایا ہے، اور ہروایا صرف غیر ذمہ داری سے نہیں ہے، صرف غیر ذمہ داری سے نہیں ہروایا۔ عماد وسیم کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ٹیلی ویژن پروگرام میں چینل 24 پر انضمام الحق بیٹھے تھے، سلیم ملک بیٹھے تھے۔ انضمام الحق نے پہلے تبصرہ کیا، اور انضمام الحق نے یہ کہا کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، کچھ اس طرح کی بات کی۔ سلیم ملک نے کہا نہیں، میں اس طرح سے بات نہیں کروں گا، جس طرح سے انضی بھائی نے احتیاط سے بات کی، میں سیدھی بات کروں گا۔ عماد وسیم نے میک شیور کیا کہ پاکستان یہ میچ ہارے۔ عماد وسیم نے پاکستان کو میچ ہروایا، اس نے یقینی بنایا کہ پاکستان یہ میچ ہارے۔ اس نے رنز بھی نہیں بنائے، ایوریج بھی اوپر لے گیا، اور آؤٹ بھی نہیں ہوا، اور انڈیا نے اس کو آؤٹ بھی نہیں کیا۔ عماد وسیم پر بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ عماد وسیم نے کیا کیا ہے۔ عماد وسیم نے 15 رنز بنائے، 23 گیندیں کھیلیں۔ سلیم ملک کہتے اوور پیتا تھا، جتنی گیندیں اس کے حصے میں آئیں، اور سنگل لے کر پھر سامنے آ جاتا تھا۔ تو یہ عماد وسیم کا کردار تھا۔ اور یہ بھی پوچھا گیا کہ جب ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کو کیوں ٹیم میں لایا گیا ہے، اور پھر اب دی آرڈر کیوں کھلایا گیا ہے؟ جیسے بھی رنز کیے تھے، شاداب نے 40 کیے تھے، تو شاداب کو کیوں نہیں کھلایا؟ عماد وسیم کو اوپر پروموٹ کر کے بھیجا، اور اس نے یہ میچ ہروا دیا۔ یہ عماد وسیم پر بھی سوال اٹھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس میچ میں سوال مزید اٹھ رہا ہے، یہ اٹھ رہا ہے عماد وسیم کے ساتھ ساتھ شاداب پہ، افتخار پہ۔ ان پر تو غیر ذمہ داری کا الزام ہے کہ تینوں نے مل کر 39-40 گیندیں کھیلیں، اور ان کو جس طرح سے ضائع کیا ہے، تو اس پر بھی سوال ہو رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ہار میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ محسن نقوی کا کیا کہنا ہے؟ محسن نقوی نے یہ کہا ہے کہ اس ٹیم کو ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ ویسے بڑی سرجری مطلب کیا حاملہ ہو گئی ہے ٹیم؟ جو انہوں نے کیا ہے وہ تو ایسے ہی لگ رہا تھا۔ ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کی فٹنس کے بھی بڑے برے مسائل ہیں، ازراہ مذاق کی بات کی میں نے، لیکن انہوں نے کہا ہر لحاظ سے شکست مایوس کن تھی۔ پتہ ہے ہمیں، مطلب کیا بتا رہے ہیں، امریکہ سے ہم ہار گئے، پھر اس کے بعد یہ جیتا جتایا میچ، ایزیلی ونیبل میچ ہم نے یہ جس طرح سے ہارا ہے، اور پھر کہتے ہیں اس وقت سب سے کم درجے کی پرفارمنس ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی۔ تو آپ کیوں چمٹے ہوئے ہیں بورڈ سے؟ ہٹیں، آپ بورڈ سے کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ آپ اس جگہ جو میرٹ پر نہ ہونے والے لوگ ہیں ٹیم مینجمنٹ میں یا ٹیم میں، ان میں سب سے بڑا نام آپ ہیں، تو آپ ہٹیں، استعفیٰ دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں سب سے بڑا چیلنج ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے، قوم جلد بڑی سرجری ہوتے ہوئے دیکھے گی۔ پھر کہتے ہیں ہم نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم تیار کرنی ہے۔ یہ کیا ڈونگی گراؤنڈ کا میچ تھا؟ یہ کوئی لاڈھی کورنگی کا میچ تھا؟ میرپور خاص کا میچ تھا؟ یہ کوئی ثوابی کا میچ ہو رہا تھا؟ ہمیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم تیار کرنی ہے، اس کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یہ جو بے عزتی ہوئی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ٹیم تیار کرنی ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے۔ پھر کہتے ہیں وقت آ گیا ہے باہر بیٹھے نئے ٹیلنٹ کو بھی موقع دیا جائے۔
دیجیے موقع نئے ٹیلنٹ کو. لیکن آپ لوگوں نے ہمیشہ کیا کام کیے ہیں؟ آپ لوگوں نے ہمیشہ کام یہ کیے ہیں کہ نئے لڑکوں کو لے جاتے ہیں، آپ ان کو لے جا کے آپ ٹور کراتے ہیں، واپس لے آتے ہیں، یا کوئی ایک آدھ میچ دیتے ہیں اور ایک ٹف میچ دے کر آپ ان سے کہتے ہیں کھیل، اور پھر وہاں پر وہ پرفارم نہیں کرتے تو فارغ کر دیتے ہیں. باقی جو ٹیم میں چمٹے ہوئے لوگ ہیں وہ دوستیاں نبھا رہے ہیں، گروپنگ بنا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. پھر کہتے ہیں پاکستانی کرکٹنگ کو دنیا کی ایک بہترین ٹیم بنانا ہے. بنائیں یار، مطلب کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ نے کہا تھا ایک مہینہ چھوڑ دیں، ایک ہفتے میں ٹیم واپس لے آئے آپ. یہ ٹیم جیت کر آئے گی، مطلب دیکھ رہے ہیں ہم بھی کیا جیت کر رہی ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا تھا. تو بھائی پھر روکا کیوں نہیں؟ اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا تھا تو پھر کیا کر رہے تھے؟ شکل دیکھنے گئے تھے؟ مطلب آپ ہیں پھر کس مرض کی دوا؟ اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا تھا. پھر کہتے ہیں قوم کرکٹ ٹیم سے ایسی مایوس کن کارکردگی کی توقع نہیں رکھتی تھی. اس وقت چل کیا رہا ہے؟ بہتر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر آپ ایک آدمی جو نگراں وزیر اعلیٰ بنوا دیا گیا، پھر اس کے بعد چیئرمین پی سی بی بنوا دیا گیا، وزیر داخلہ بنوا دیا گیا. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں ہم کو آنکھیں نہ دکھائیں. تو میرٹ تو کہیں ہے ہی نہیں. اس کے بعد شاہد خان آفریدی صاحب نے بھی کمال کیا ہے. وہ کہتے ہیں ورلڈ کپ کے بعد ٹیم کی اندرونی کہانی سامنے لاؤں گا. تو مطلب ابھی کیا، مطلب روتے رہے ہم لوگ. اگر آپ کو کچھ پتا ہے اور آپ ایک انفلوئنشل آدمی ہے اور آپ کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ جانتے ہیں اس ٹیم کے بارے میں کہ یہ اتنا برا کیوں کھیل رہی ہے، تو ورلڈ کپ کے بعد لاؤں گا. اچھا، پینل میں محمد وسیم بیٹھے ہیں جنہوں نے بہترین انداز میں کام کیا. انہیں بھی بہت چیزیں معلوم ہیں، مجھے بھی بہت کچھ معلوم ہے، لیکن کھل کر نہیں بول سکتے. مطلب جتنے آپ انفلوئنشل ہیں، طاقتور ہیں، اور جہاں جہاں سے آپ کو باقاعدہ طور پر سپورٹ کیا جاتا ہے، آپ بھی کھل کر نہیں بول سکتے، تو پھر کون بولے گا کھل کر؟ وہ کہتے ہیں تمام چیزوں کی ذمہ داری کپتان پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ سب کو لے کر چلتا ہے. یا تو کپتان ٹیم کا ماحول خراب کر دیتا ہے، ورنہ ٹیم کو بنا دیتا ہے. کوچز اور ٹیم مینجمنٹ سے پہلے کپتان ہی ٹیم کو متحد کرتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جبکہ اسے سلیکشن کمیٹی سپورٹ کرتی ہے. میدان پر ٹیم لڑانے کا کام کپتان کا. یہ بات ٹھیک ہے شاہد خان آفریدی کی. پھر کہتے ہیں شاہین کے ساتھ میرا رشتہ کسی اور قسم کا ہے. اگر میں کوئی بات کروں گا لوگ یہی کہیں گے کہ اپنے داماد کو سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں. اگر میری بیٹی، بیٹا یا داماد غلط ہیں تو میں غلط کو غلط کہوں گا. اچھا ٹھیک ہے، تو غلط کو غلط کہنا تو کہیں. ورلڈ کپ کے بعد کروں گا، اس وقت کہوں گا، اس وقت کہوں گا. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو یہ ہماری کرکٹ کا ستیہ ناس ہو گیا ہے. ایک واحد چیز ہے جو قوم کو خوشی دیتی ہے. ہم نے قومی کھیل سے بھی آگے رکھا ہوا ہے کرکٹ کو، اور کرکٹ نے ہمیں اس وقت انتہائی مایوس کیا ہوا ہے. یہ مناسب ترین لفظ ہیں اس ٹیم کے لیے جو کہے جا سکتے ہیں. تو بہرحال تحقیقات ہونی چاہیے. مشکوک ہے میرے نزدیک یہ شکست نہیں ہے، یہ مشکوک شکست ہے. یہ شکست بھی اور امریکہ سے شکست بھی، تو دونوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں، ساہیوال میں ورکرز کنونشن کیے، خانیوال میں ورکرز کنونشن کیے، اور ایسی صورتحال میں کہ جہاں پولیس پہنچ رہی تھی، جہاں پولیس نے باقاعدہ طور پر دھمکیاں دیں، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، پولیس نے بندوں کو گرفتار کیا، لوگوں کے گھر توڑے، ان پہ پرچے کیے، اس صورتحال میں بھی پنجاب میں یہ ورکرز کنونشن ہوئے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف نے شو آف پاور پنجاب میں کیا ہے. اس کے علاوہ کل دن کی خبریں تھیں، لیکن اس کے بعد رات میں پھر وہی خبریں آئیں ہمارے سامنے. عالیہ حمزہ کو، صنم جاوید کو ایک بار پھر ان کے گھروں پر لے کر گئے، اور وہاں جا کر ان کے اہل خانہ کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، اور دوبارہ ہراسانی کا ایک پورا کیس ان کی فیملیز کے مطابق ہمارے سامنے ہے. یہ سلسلہ وہ کہتے ہیں نہیں رک رہا، اس کو روکا جائے. تو یہ حالات ہیں. ان حالات میں عالیہ حمزہ ہوں، صنم جاوید ہوں، یاسمین راشد ہوں، سب کی سب خواتین نشانہ بن رہی ہیں. اور ہم عدالتوں کا جو کردار دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک اور ریمانڈ لیجئے، ایک اور ریمانڈ لیجئے، ایک اور ریمانڈ لیجئے، ایک اور گرفتاری کی ہے، لائیے اس کا پرچہ، ایک اور ریمانڈ لیجئے. یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے، جو افسوسناک ہے لیکن ہے. اس کے ساتھ آخر میں آپ نے دیکھا وہاں امریکہ میں جو ریلیز عمران خان کے بینرز فضا میں اڑ رہے تھے، تو اس پر کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لاکھوں ڈالر لگا دیے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک فتنہ و فساد والی جماعت ہے، یہ پھر شروع ہو گیا. یہ لوگ اسٹیڈیم میں موجود تھے، کھیل پہ ان کی توجہ تھی نہیں، پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کا یہ کام کر رہے تھے.
وہ لوگ اپنی قیدی نمبر 804 کی عمران خان کی تصویروں والی شرٹس پہن کر آئے ہوئے تھے. اس سے کیا قومی کرکٹ ٹیم کا بلہ چھین گیا ان لوگوں نے, جس طرح پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھین گیا. عجیب مذاق ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. اور وہ جو ریلیز عمران خان والی بات ہو رہی ہے, تو سوشل میڈیا پہ وہ صاحب سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے یہ کیمپین چلائی ہے, اور بات ہو رہی تھی کہ یہ کیمپین لاکھوں ڈالر کی ہے. یہ جہاز ہوا میں اڑتا ہوا اور اس کے پیچھے یہ بینر موجود ہو اور یہ ریلیز عمران خان پڑھا جا رہا تھا. یہ ٹوٹل $1500 کا کام تھا. $1500 کا مطلب ہے کہ یہ کچھ 4.5 لاکھ روپے سے بھی کم پاکستانی یہ کام تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف نے ورکرز نے کیا ہے, اور اس پر پاکستان میں بہت سے لوگوں کو بڑی شدید مایوسی کا سامنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے کر لیا گیا میچ میں, اور اس کی فوٹیجز, اس کی تصویریں آ گئی ہیں سوشل میڈیا پر. وہ بالکل اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ سے عمران خان کی ایک تصویر آ گئی تھی. وہ امریکہ ہے, وہاں لوگ یہ چیزیں کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ نیشنل اسٹیڈیم میں بھی فلسطین کا جھنڈا لے کر جائیں گے تو پولیس آپ سے وہ جھنڈا لے لے گی, آپ نعرہ لگائیں گے تو پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی. یہ ہمارے ہاں کی سچویشن ہے. آخر میں مجھے آپ کو بتانا ہے, عمران ریاض خان نے آج رات میں, بلکہ صبح ارلی مارننگ یہ ٹویٹ کیا ہے الصبح. وہ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ FIA سائبر کرائم کو مجھے گرفتار کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں, مگر ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیس کیا ڈالنا ہے, پھر نیا کیس کون سا بنایا جائے. میرا حج پر جانے کی نیت کرنا اور اس کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہی شاید میرا جرم ہے. یہ عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا ہے. اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا. یہ اللہ کے گھر سفر کا معاملہ ہے, وہی اسباب پیدا فرماتا ہے, وہ اسباب پیدا فرمائے گا. انشاءاللہ یہ کام ہوگا. یہ ممکن اس بار نہ ہو, اگلی بار ہوگا. کتنا روک لیں گے, کتنا آگے چلے جائیں گے. ظاہر ہے کہ ایک وقت ہے کہ جہاں پر ہر طاقتور کی طاقت جو ہے وہ منیمائز ہونا شروع ہوتی ہے, کم ہونا شروع ہوتی ہے, اور ہمارے سامنے جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ وقت رخصت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں زندگی کا حصہ ہیں, اصول ہیں. آج نون لیگ کی حکومت ہے جیسی بھی ہے, نہیں ہوگی, وہ تو ان کے اپنے دوست منظور بشسان پاکستان پیپلز پارٹی والے لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ یہ حکومت ٹکتی ہوئی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.